السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر میں آپ کو 50 سال تک سورج کے سامنے کھڑا کر کے اسے چاند کہتا رہوں تو آپ کی آنے والی نسلیں آنے والے 5 سال تک سورج کو چاند ہی کہتی رہیں گی۔ دراصل کچھ ایسا ہی ہوا پاکستانی عوام کے ساتھ۔ فضل الرحمان انہیں مولانا دکھائے گئے، نواز شریف، زرداری اور بلاول انہیں لیڈر دکھائے گئے۔ جھوٹ صرف اس کو بولا گیا جو کہ ایک غریب اور لاچار انسان بولے، اور سچ صرف اسے بتایا گیا جو صرف ایک وائٹ کالر امیر آدمی بولے۔ اور تو اور رشوت دو تو کام ہوگا، اور اگر نہ دو پھر بھی کام ہو جائے تو ہمیں شک ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہی نہیں کہ کسی غیر کی بنا غرض کے مدد کر دی جائے، لیکن جب کوئی مدد کرتا نظر آتا ہے تو ہمیں 2 نمبری کا گمان ہونے لگتا ہے۔ صاف پانی خریدنے کی عادت، تعلیم صرف امیروں کے لیے، انٹرنیٹ صرف گیمز اور واہیات چیزوں کے لیے، بوڑھے ماں باپ اگنور کرنے کے لیے، بری نظر ہر اس عورت کے لیے جو آپ کی جاننے والی نہ ہو، سڑکیں صرف کچرا پھینکنے اور گٹکا تھوکنے کے لیے، اور زبان صرف لان تان اور برائی کرنے کے لیے۔ اب ایسے میں کرامت یہ ہوئی کہ عمران خان بے وقوف پکچر میں وارد ہو جاتا ہے، جس کی دنیا عزت کرتی ہے، جو کہ پہلے پاکستان کے کسی لیڈر کی نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ پاگل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ امیر غریب قانون کے سامنے برابر ہیں، غریب کے بچے کو بھی آکسفورڈ جیسی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو اپنا گھر رکھنے، صاف پانی، تعلیم، انصاف اور عزت کا حق ہے۔ جس کی آواز امریکہ کے ایوانوں میں گونجنے لگی، اور جس نے پوری دنیا کو للکار کے کہا کہ مسلمز آر ناٹ فار سیل۔ لیکن ہماری ایک عجیب عادت ہے، بحیثیت قوم ہم میں سے ہر فرد جس کو جہاں موقع ملے 1 نمبر کا فراڈیا، مکار، 2 نمبر جھوٹا اور سب ہیں۔ لیکن اگر بات کسی تیسرے کو جج کرنے کی ہو تو ہم اسے پکڑ کر سلیب پر لٹکا دیتے ہیں، اور پھر اتنی باریکی سے اس کا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ جیسے اس نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو۔ پاکستانی عوام کا موجودہ حال اور اس پر عمران خان جیسا لیڈر مل جانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ایک صبح اٹھیں پاکستان میں اور طیب اردگان جو ترکی کے لیڈر ہیں وہ ہمارے صدر ہوں۔ ذرا سوچیں، کیا ہم اسے ہضم کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ 1 ماہ کے اندر ہم اسے غدار اور اردو نہ بولنے والا یہودی ایجنٹ ثابت کر کے بھگا دیں گے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت یا اپنے بندے کو بھیجتا ہے، یا کسی شخص کو اس کی مدد کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے، تاکہ وہ اس قوم کو اس برائی اور ناکامی کے دہانے سے نکال لے۔ اگر تو اللہ چاہے، نہ چاہے تو وہ اسے تباہ اور برباد ہونے دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں یہ بندہ دے ہی دیا ہے تو خدا را منافقتیں چھوڑیں اور اس کی قدر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔